نک ویلوٹ اور رچرڈ کی ملاقات ایک 35 فٹ لمبی بادبانی کشتی میں ہوئی جو لانگ آئی لینڈ نامی جزیرے کے انتہائی کونے پر واقع کھاڑی میں لنگر انداز تھی۔ یہ دولت مندوں اور بے فکروں کا علاقہ تھا، ایک ایسا علاقہ جہاں کشتیاں بڑی تھیں اور عورتوں کے لباس چھوٹے۔ اگست کے مہینے میں یہاں کسی کو شاذ و نادر ہی عجلت میں دیکھا جا سکتا تھا۔ نک کو رچرڈ کی کشتی میں شدید قسم کی اجنبیت کا احساس ہوا، اس لیے نہیں کہ پوری کشتی پر وہ تنہا ایسا شخص تھا جس کے بدن پر نہانے کا لباس نہ تھا۔ یہ بات نہ تھی، یہ اجنبیت اسے صرف اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ نہ جانے کیوں اسے یہاں کا سارا ماحول کسی اور دنیا کا ماحول نظر آیا تھا۔ اس نے تو یہاں تک سوچ ڈالا تھا کہ کیوں نہ وہ اس طرح اس کی پوری کشتی ہی کو مان اس کے تمام عملے اور مکینوں کے چرا لے اور سیدھا غرب الہند کی طرف نکل جائے۔ یہ ٹھیک ہے، نک ویلوٹ ایک چور تھا، خود پولیس یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہی تھی کہ وہ کبھی کوئی موٹی چوری نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں چراتا تھا جو بظاہر بے قیمت ہوتی تھیں لیکن جنہیں عجیب اور غیر معمولی کہا جا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنا معاوضہ $20,000 طے کر رکھا تھا۔ اتنی بڑی رقم کچھ اس لیے بھی تھی تاکہ ہر ایرا غیرہ اسے اپنے لیے استعمال کرنے کی جسارت ہی نہ کر سکے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ یہ معاوضہ ادا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، سوائے شوقین جیسے لوگوں کے۔ یہ بات اسے معلوم تھی، لہٰذا براڈ وے پر پیش کیے جانے والے ویکڈ نامی کھیل کے بارے میں تم نے سنا ہوگا۔ راسکوفین نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، میرا لڑکا ولیم اس کا پروڈیوسر ہے، اس کی عمر ابھی صرف 28 سال ہے اور یہ اس کا پہلا براڈ وے شو ہے۔ اس نے یہ کھیل پچھلی سردیوں میں براڈ وے سے الگ پیش کیا تھا اور پھر اس نے بعد میں اسے براڈ وے پر بھی پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نک ویلوٹ نے سر ہلا دیا، اسے تھیٹر سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، تاہم کچھ مہینے قبل اس نے ویکڈ نامی کھیل کے بارے میں پڑھا ضرور تھا۔ یہ ڈرامہ برطانوی کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں تھا اور جنس کے موضوع کے ارد گرد گھومتا تھا۔ اسے کرکٹ کی اصطلاح میں وکٹ کے وزن پر وکٹ کا نام اسی لیے دیا گیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے آپ کے لیے کیا چیز چرانا ہوگی، اس نے راسکوفین سے کہا۔ سپہر کی ہوا چل پڑی تھی اور کشتی آہستہ آہستہ ڈولنے لگی۔ راسکوفین نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ٹکٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے باکس آفس سے سارے ٹکٹ چرا لاؤ۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، نک نے کہا، لیکن آخر آپ اپنے بیٹے کے کاروبار کو خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں اس سے سروکار نہیں مسٹر ویلوٹ، راسکوفین نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اس سے میرے بیٹے کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ جون کے آخری دنوں میں یہ ڈرامہ ختم کیا جا چکا ہے۔ نک کچھ آگے جھکایا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کھیل کے تمام ٹکٹ چرا لاؤں جو کئی مہینے پہلے ہی ختم کیا جا چکا ہے؟ بالکل ٹھیک، تم نے ٹھیک سمجھا، راسکوفین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نک جواب میں مسکرایا اور اٹھ گیا۔ راسکوفین بدستور بیٹھا رہا۔ مجھے یہ کام منظور ہے جناب، نک نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام میرے لیے خاصا دلچسپ ہوگا۔ دوسرے دن مین ہیٹن کے علاقے میں خاصی گرمی پڑی تو نک نے سوچا واقعی راسکوفین کی کشتی ٹھہرنے کے قابل جگہ تھی۔ نیو یارک اگست کے مہینے میں کوئی خوشگوار جگہ نہیں کہی جا سکتی، اور یہ گرمی ہی تھی جس کے باعث نک کے قدم گلور ہاؤس کی جانب اٹھ گئے تھے، جس کے سایہ دار سائبان کے تلے وہ خشکی کی تلاش میں اکثر جایا کرتا تھا۔ یہ بدھ کا روز تھا اور کرب و جوار کے علاقے سے میٹنی پروگرام کو دیکھنے کے سلسلے میں خاصے لوگ ادھر آئے ہوئے تھے۔ نک چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ ٹائم سکوائر کی طرف بڑھ گیا جہاں ٹکٹ ایجنسیوں کے سٹورز واقع تھے۔ کیا وکٹ کا شو ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وکٹ کا شو تو جون میں بند ہو چکا ہے، کاؤنٹر کے پیچھے موجود نوجوان نے جواب دیا، البتہ میں آپ کو گنہگار لڑکی نامی کھیل کے لیے چند بہتر سیٹیں ضرور مہیا کر سکتا ہوں۔ نہیں شکریہ۔ نک براڈ وے سے گزرتا ہوا اسٹریٹ نمبر 42 کی سمت بڑھ گیا۔ یہ تمام راستہ ڈرنک سٹینڈز، بک سٹالوں اور سینما ہاؤس سے بھرا پڑا تھا جہاں بھانت بھانت کے سیاح اپنے عجیب و غریب لباسوں میں دیکھے جا سکتے تھے۔ 41ویں اسٹریٹ کے پلے ہاؤس میں وکٹ نامی کھیل پورے 3 مہینوں تک پیش کیا جاتا رہا تھا،
لیکن گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی اس کی پیشکش کے سلسلے میں متعدد رکاوٹیں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس تھیٹر کی عمارت کے نزدیک پہنچ کر نک نے دیکھا کہ اس پر اب بھی وکٹ کے سلسلے میں متعدد پوسٹر آویزاں تھے، حالانکہ نمایاں پوسٹر اس کھیل کے تھے جو ان دنوں پیش کیا جا رہا تھا، اور یہ نمایاں پوسٹر تھا بگ مین ان دی لو نامی ڈرامے کا۔ وہاں بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا 15 ستمبر سے بگ مین ان دی لو باکس آفس پر ٹکٹ دستیاب ہیں۔ نک گلی میں چلتا ہوا دوسری جانب گیا اور جہاں سے دروازوں کی قطاریں شروع ہوتی تھیں وہاں رک گیا۔ یہ جگہ تقریباً خالی ہی تھی سوائے ٹکٹ فروخت کرنے والوں کے۔ اس نے سوچا اگر وکٹ کے تمام ٹکٹ ضائع نہیں کر دیے گئے ہیں تو انہیں تھیٹر کے اندر داخل ہو کر بآسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ گڈیوں میں بندھے ہوئے کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ اس طرح $20,000 کی رقم کو آسان طریقے سے کمایا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ رک گیا۔ اس نے متذبذب انداز میں ایک سگریٹ جلایا۔ اسی لمحے ایک نوجوان شخص جس کے چہرے پر ایک اچھی طرح تراشی ہوئی داڑھی موجود تھی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے رکا، پھر رک کر وہ وکٹ کے پوسٹروں کو دیکھنے لگا جو تھیٹر کی عمارت پر آویزاں تھے۔ کچھ دیر تک وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر عمارت میں داخل ہو گیا۔ لگتا ایسے ہی تھا جیسے اسے بگ مین ان لو کے پوسٹروں کو دیکھا ہی نہ ہو، حالانکہ وہ بھی قریب ہی لگے ہوئے تھے۔ نک نے تنگ سی گلی پار کی اور شیشے جڑے دروازے کے قریب قریب چلنے لگا۔ وہ نوجوان جو کچھ لمحے قبل اسے دکھائی دیا تھا اندر باکس آفس کی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ وہ شاید ٹکٹ خرید رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک جوڑی ٹکٹ دبے ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا، نک نے اسے مخاطب کیا، کیا وکٹ کے لیے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں؟ نوجوان نے اچانک گھور کر اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں، اندر چلے جائیے۔ نک نے شیشے دار دروازہ کھولا اور اندر سے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اس ٹکٹ گھر کی جانب بڑھا جہاں روشنی ہو رہی تھی اور جس کے کاؤنٹر کے پیچھے 60 برس کا ایک سفید بالوں کا شخص بیٹھا سرخ اور گلابی رنگ کے ٹکٹوں کی گڈیوں کو چھانٹنے میں مصروف تھا۔ کیا آپ ٹکٹ فروخت کرتے ہیں؟ نک نے دریافت کیا۔ بالکل، کتنے چاہیے؟ کون سی شب کے لیے؟ کیا آج رات وکٹ پیش کیا جا رہا ہے؟ نک نے دریافت کیا۔ اچانک بوڑھے کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کی نظریں سامنے ٹکٹوں پر جا رکیں۔ میں صرف بگ مین ان لو نامی ڈرامے کے ٹکٹ دے رہا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں وکٹ کے ٹکٹ بھی مل رہے ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ اسی نوجوان نے، داڑھی والے نوجوان نے، جو ابھی ابھی ٹکٹ لے کر نکلا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے بوڑھے کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ ہاں، چند ٹکٹ ہمارے پاس ہیں۔ کیا رقم ہوگی؟ نک نے پوچھا۔ یہ ٹکٹ دھرے ہیں، ایک ساتھ 2 خریدنے ہوں گے، لیکن ان کی قیمت آدھی ہے، نصف دام فی ٹکٹ۔ بوڑھے نے سامنے کی گڈیوں کو ادھر ادھر سرکایا۔ یہ جوڑا $2 کا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شو نہیں ہو رہا ہے۔ کیا پھر ہونے کا پروگرام ہے؟ اور تب اچانک نک کو محسوس ہوا کہ بوڑھے کی آنکھیں پرشبہ ہو چلی ہیں۔ وہ اچانک بھڑک گیا تھا۔ دیکھیے جناب، بوڑھے نے بیزاری سے کہا، آپ کو ٹکٹ لینا ہو تو لے لیں ورنہ تشریف لے جائیں۔ خوب، نک نے کہا، جب کھیل ہی نہیں ہو رہا تو پھر ٹکٹ خریدنے سے فائدہ؟ اس دوران ایک لڑکی آ کر نک کے بالکل عقب میں کھڑی ہو گئی۔ برائے کرم راستہ دے دیں تاکہ میں نقد رقم والوں کو ٹکٹ دے سکوں، بوڑھے نے کہا۔ ٹھیک ہے، نک نے مسکرا کر کہا اور سامنے سے ایک جانب ہٹ گیا۔ اس نے جھک کر لڑکی سے معذرت کی جو خاصی قبول صورت تھی اور جس نے نیلے رنگ کی منی ڈریس پہن رکھی تھی۔ اس کے پیر واقعی بے حد خوبصورت تھے اور بھرے بھرے تھے۔ اور پھر وہ وہاں سے 41ویں اسٹریٹ کی گرمی میں واپس ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں نک ویلویٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، ٹکٹوں کی چوری۔ تنگ نیلے لباس والی لڑکی نے ٹکٹ لیے، پھر وہ تھیٹر سے باہر نکل کر 41ویں اسٹریٹ پر براڈ وے کی جانب چل پڑی۔ وہ بغیر مڑ کر دیکھے سیدھی چلتی رہی۔ کوئی 3 بلاک کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک چھوٹی سی کافی شاپ میں گھس گئی۔ نک ویلویٹ اس کے تعاقب میں چلتا رہا۔ کافی شاپ میں پہنچ کر اس نے لڑکی کی میز کے قریب والی کرسی پر قبضہ جما لیا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈے مشروب کا آرڈر دے دیا اور انتظار کرنے لگا۔ ان لمحات کے دوران اس نے لڑکی کی سمت دیکھا اور یوں ہی دریافت کیا، کیا تمہیں ٹکٹ مل گئے تھے؟ لڑکی نے بھویں اٹھا کر اسے غور سے دیکھا، پھر بولی، اچھا،
تو تم ہی میرے آگے کھڑے تھے۔ ہاں، لیکن اس شخص نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ اچھا، تم نے تو خرید لیے؟ ہاں، وکٹ کے ٹکٹ؟ لمحہ بھر کے تذبذب کے بعد لڑکی نے جواب دیا، ہاں، مگر مجھے پتا چلا تھا کہ وکٹ کے شو اب نہیں ہو رہے ہیں۔ مجھے پتا نہیں، لڑکی نے کہا، میں نے یہ ٹکٹ اپنی ایک دوست کے لیے خریدے ہیں۔ نک ویلوٹ نے اپنے گلاس کی چسکی لی۔ میرا نام نک ویلوٹ ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ لڑکی پہلے تو چپ ہی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مجھے نورما کونٹل کہتے ہیں، میں اداکاری کے پیشے میں ہوں۔ خوب، نک نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے وکٹ کے شو براڈ وے کے باہر خاصے کامیاب رہے تھے۔ خاصے، لڑکی نے کہا، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ بل نے براڈ وے پر اسے پیش کر کے غلطی کی تھی۔ بل کون ہے؟ بل فین، وکٹ کا پروڈیوسر۔ اچھا اچھا، نک نے کہا، میں اس کے والد راسکو فین سے واقف ہوں۔ مگر مجھے بل کے خاندان والوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں، مگر تم اسے تو جانتی ہوگی۔ ہاں، میں اسے پارٹیوں میں ملتی رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے کام نہیں کیا۔ گویا وہ نیو یارک ہی میں ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان دنوں وہ ایک نئے کھیل کے لیے اداکاروں اور ڈائریکٹر کی تلاش میں ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، نک نے کہا۔ ویسے میں اس کے والد سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے ایک دوست کے مکان پر آج رات ایک پارٹی ہے، لڑکی نے کہا۔ میرا خیال ہے بل اس میں آ رہا ہے، تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ میں ضرور آؤں گا۔ لڑکی نے ایک کاغذ پر اسے اپنے دوست کے مکان کا پتہ لکھ کر دے دیا اور بولی، 9 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جانا۔ وہاں کوئی پابندی تو نہ ہوگی؟ تم میرا حوالہ دے دینا، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس شام نک نے اپنا زیادہ تر وقت 41ویں اسٹریٹ کے پلے ہاؤس کے پاس ہی گزارا۔ خدا جانے وہ کس چکر میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شام کو اس تھیٹر میں بھیڑ ہوگی، لیکن وہاں ہر طرف اندھیرا ہی رہا۔ صرف ایک ٹکٹ گھر کی بتیاں جل رہی تھیں، جس میں وہی بوڑھا بیٹھا ہوا غالباً دن بھر کی ٹکٹوں کی فروخت کا حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ وکٹ کی ٹکٹوں کا حساب کتاب، جس کا شو ختم ہوئے اب پورے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ نک ویلوٹ جس وقت پارٹی میں پہنچا تو کوئی 9:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ جہاں پارٹی ہو رہی تھی خاصا بڑا تھا، اس میں فرنیچر نہ ہونے کے برابر تھا۔ دیواروں پر بھی جو تصویریں تھیں وہ کچھ دیدہ زیب نہ تھیں۔ اندر ایک قدیم قسم کے رقص کا ریکارڈ بجایا جا رہا تھا، اور پھر اسے یہ پارٹی اچانک بڑی دلچسپ محسوس ہونے لگی۔ دراصل اس نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو ریکارڈ بجا رہا تھا۔ یہ وہی ہلکی ہلکی سی داڑھی والا نوجوان تھا جس نے نک کے سامنے وکٹ کا ٹکٹ خریدا تھا۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں ریکارڈ پسند نہیں آ رہا؟ نک کو اپنے پیچھے نورما کی آواز سنائی دی۔ او ہیلو، وہ چونکتے ہوئے بولا۔ کمرے میں اس وقت کم از کم 2 درجن آدمی تو ضرور رہے ہوں گے، کچھ آ بھی رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ نک نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جان ملٹن ہیں۔ وہ تو نہیں جو شاعر تھے، نک نے جملہ چست کیا۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس سے قبل کہ نک اس سے کچھ اور بات چیت کرتا، نورما نے اس کی آستین کھینچتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، وہ رہا بل فین، تم چاہو تو مل سکتے ہو۔ پھر نورما اسے لے کر جس آدمی کی طرف بڑھی، وہ بظاہر جانے محفل کہا جا سکتا تھا۔ وہ لمبا، تڑنگا اور وجیح نوجوان تھا۔ اس کے بائیں رخسار پر چاقو کا ایک ہلکا لیکن لمبا سا زخم کا نشان تھا۔ بلا شبہ اس نوجوان میں ایک مقناطیسیت تھی۔ نک ویلوٹ، نوجوان بل فین نے لڑکی کی جانب سے کرائے گئے تعارف کے بعد کہا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے والد نے میرے سامنے تمہارا ذکر کیا ہو۔ کیا آپ اپنے والد سے ملتے رہے ہیں؟ نک نے اس کے سوال کو اڑاتے ہوئے پوچھا۔ ملتا تو نہیں ہوں، لیکن گفتگو تقریباً روزانہ ہی ہوتی ہے۔ ان کی کشتی میں ایک فون بھی موجود ہے۔ نک نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، پچھلی بار جب میں ان سے ملا تھا تو وہ آپ کے پرانے شو میں، میرا مطلب ہے وکٹ سے، کافی دلچسپی لے رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ میں اس کی نمائش انہی کے تھیٹر میں کر رہا تھا۔ 44ویں اسٹریٹ پر؟ کیا یہ شو ابھی تک وہیں ہو رہا ہے؟ بل فین نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب بوریت کے آثار ابھر آئے تھے۔ نہیں، اس نے کہا، جون سے اس کا کوئی شو نہیں ہو رہا۔ مگر میں نے سنا تھا کہ اس کے ٹکٹ اب بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، نک نے پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ بل چونکے گا، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ اس نے اطمینان سے کہا، حیرت ہے، یہ ناممکن ہے۔ وہ ٹکٹ نئے کھیل کے لیے ہوں گے۔
بھلا ایسے کھیل کے ٹکٹ کون خریدے گا جو پیش ہی نہ ہو؟ نک ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ پروڈیوسر نے معذرت طلب کر لی اور ایک جانب کھسک گیا۔ مجبوراً نک نے بھی اپنا رخ بدلا اور اسی ہلکی داڑھی والے نوجوان کے پاس جا بیٹھا جس کا نام ملٹن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پوچھ رہا تھا، کیوں میاں، وکٹ کے جو ٹکٹ تم نے خریدے تھے تمہارے پاس ہیں؟ کس کے ٹکٹ؟ ملٹن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، آج صبح تم مجھے 41ویں اسٹریٹ کے ہاؤس پر نظر آئے تھے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ وہ ٹکٹ وکٹ کے نہیں تھے، نوجوان نے کہا۔ تو بگ مین ان لو کے ٹکٹ لیے تھے؟ اس کا شو اگلے ماہ ہونے والا ہے۔ اچھا، نک نے سگریٹ جلاتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ کہا۔ میں نے سنا ہے وکٹ کے ٹکٹ ابھی تک دستیاب ہیں، جوڑوں میں، لیکن آدھی قیمت پر۔ لگتا یوں ہی تھا جیسے ملٹن اس بار بھی انکار ہی کرے گا، لیکن محفل کا ماحول خاصا خوشگوار تھا اور فضا بھی دوستانہ ہی تھی، لہٰذا اس نے سرور میں آ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 گلابی رنگ کے ٹکٹ باہر نکال لیے جن کے نمبر M109 اور M110 تھے، جو جمعے کی رات کے لیے کھیل کے لیے قابل قبول تھے۔ ان پر لال رنگ سے دوہری چھپائی کی گئی تھی تاکہ ان کی نئی قیمت جو کہ نصف تھی درج کی جا سکے۔ ٹکٹ نکال کر اس نے کہا، میرا خیال ہے میں شاید ہی کھیل دیکھنے جا سکوں۔ میں آج رات تھیٹر کی طرف گیا تھا، وہاں تو فی الحال کوئی کھیل پیش نہیں کیا جا رہا۔ ایک بار پھر ملٹن کے اندر شبہات جاگ اٹھے۔ اس نے ٹکٹ جیب میں رکھ لیے اور بولا، اچھی بات ہے، اس طرح تو میرا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے سامنے دھرے پانی کے گلاس کو اٹھا کر چسکی لی۔ نک نے ایک لمبی سانس لی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ابھی تک وہ اس الجھے مسئلے کے کسی سرے کو پانے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ عجیب ہی لوگ تھے یہ، یا پھر کہیں وہ خود ہی تو عجیب نہیں تھا۔ وہ نورما کینٹل کی طرف چل دیا۔ کیا بل فین ابھی موجود ہے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ نوجوان پروڈیوسر اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ ایک بات پوچھوں، ایمان سے بتانا۔ مجھے معلوم ہوگی تو ضرور بتاؤں گی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کہیں بل فین کی کسی خاص طریقے پر امداد تو نہیں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے اس کے پرانے تماشے کے ٹکٹ خرید کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لڑکی نے شانے اچکائے۔ نک نے ایک سانس اور بھری۔ افسوس، وہ دل ہی میں بولا۔ پھر جان ملٹن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو وہ پانی ہی پیے چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ صرف پانی ہی پیتا ہے؟ ہاں، یہی کافی ہے، یہ بس پانی ہی پیتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اب رقص کا ریکارڈ بجنے لگا تھا اور کچھ جوڑوں نے رقص شروع کر دیا تھا، اور وہ آدمی جو ٹکٹ گھر پر تھا، وہ بوڑھا آدمی، کیا تم اسے جانتی ہو؟ لڑکی اس کے اس سوال پر خاصی متعجب ہو گئی۔ میرا خیال ہے اس کا نام تھرون ہے۔ وہ ایک اداکار رہ چکا ہے۔ اور پھر نک کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، کیا بل فین یا یہ شخص تھرون تم سب لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، زبردستی پرانے ٹکٹ خریدنے پر مجبور کر رہا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لڑکی ہتھے سے اکھڑنے لگی۔ ویسے بات صحیح بھی تھی، وہ اہم کانہ بات کر رہا تھا۔ اگر بلیک میل ہی کرنا تھا تو $2 کا ٹکٹ خریدنے پر مجبور کرنے والی بات تو بالکل ہی بے معنی تھی۔ پھر آخر تھیٹر میں کیا ہو رہا ہے نورما؟ کچھ پتہ نہیں، لڑکی نے کہا۔ تم نے تو بور ہی کر دیا۔ لڑکی واقعی بور ہو چکی تھی۔ پھر وہ مہمانوں کے ہجوم میں مکس ہو گئی۔ کوئی 10 منٹ تک نک وہاں اور رکا رہا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ جان ملٹن ابھی تک اپنی نشست پر تنہا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں وکٹ کے گلابی رنگوں والے دونوں ٹکٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ نک نے دروازے تک پہنچتے ہوئے دیکھا کہ نوجوان ملٹن نے کچھ دیر بعد اپنے شانے سکوڑے اور پھر بیزاری سے اس نے ہاتھوں میں دبے ہوئے دونوں ٹکٹوں کو پانی کے آدھے بھرے ہوئے گلاس میں ڈال دیا۔ نک ایک چور تھا، کوئی جاسوس نہ تھا۔ اس نے تھیٹر والوں کی مصروفیت کی کھوج کے سلسلے میں اپنا خاصا وقت برباد کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے میں مزید وقت خراب کرنا حماقت ہوگی۔ اسے ہر حال میں اپنے $20,000 کے سلسلے میں کام کی انجام دہی پر لگ جانا چاہیے۔ ویسے بھی اسے یہ رقم صرف اس لیے پیش کی گئی تھی کہ وہ پرانے ٹکٹ چرا لائے، اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ وہ پتہ چلائے کہ وہ متواتر کیوں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس رات وہ دوبارہ تھیٹر میں موجود تھا۔ پہلے تو اس نے یہ پتہ کیا کہ آیا سامنے کے دروازے مقفل ہیں یا نہیں، پھر وہ نچلی گلی میں جا گھسا تاکہ اسٹیج کے دروازوں کے بارے میں معلومات کر سکے۔
پورے تھیٹر کا چکر لگانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ ہر جانب سے پوری طرح مقفل ہے۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ اندر ٹکٹ گھر کے کمرے میں ہنوز روشنی ہو رہی تھی، حالانکہ رات بھی ابھی آدھی نہیں گزری تھی، لیکن 41ویں اسٹریٹ پر کچھ زیادہ راہگیر نظر نہ آئے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اسٹیج کے دروازے کی سمت چل پڑا۔ نک کی قمیض کے نیچے ایک چھوٹا سا لیکن نہایت مؤثر اوزاروں کا ایک تھیلا موجود تھا۔ اسٹیج کے عقبی حصے میں داخل ہونے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ اس نے بڑی آسانی سے ایک دروازے کا سلنڈر ڈھیلا کر دیا تھا۔ آڈیٹوریم کی عمارت تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی چور ٹارچ کا سہارا لیا جو ایک محدود دائرے میں روشنی پھینک رہی تھی۔ اس نے وہاں ٹکٹ گھر کے کمرے میں ایک نئے بلب کو روشن پایا۔ اس نے سوچا اگر اندر وہ بوڑھا تھرون موجود ہوا تو اسے بہرحال بتانا ہوگا۔ نک کو تشدد سے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بس ایک ہی چھلانگ میں وہ بوڑھے کو قابو کر کے باندھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ننھی سی ربر کی گیند نکالی اور اسے دور اچھال دیا، مگر اس کی آواز بہت مدھم ہوئی۔ تب اس نے جیب سے ایک لوہے کا سکہ نکالا اور اسے سامنے دیوار کی سمت پھینک دیا۔ اس بار بھی ٹکٹ گھر میں سے کوئی برآمد نہیں ہوا۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار پیرس میں اس نے چوکیدار کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹیلی فون کی ٹرک استعمال کی تھی۔ جلد ہی اسے فون باکس مل گیا۔ اس نے باکس آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ جلد ہی اندر کی گھنٹی بجنے لگی۔ 10 سیکنڈ تک اس نے بجنے دیا اور تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمارت میں اکیلا ہی ہے۔ ٹکٹ گھر کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ نک نے اسے دھکا دے کر کھولا اور اندر چلا گیا، اور اس کی آنکھیں اس وقت سامنے دھری خانہ دار الماریوں پر ٹکی ہوئی تھیں جن میں ٹکٹ رکھے جاتے تھے، مگر وہاں گلابی رنگ کے جانے پہچانے ٹکٹ موجود نہ تھے۔ وہاں سرخ رنگ کے وہ ٹکٹ ضرور موجود تھے جو لانگ میں ان لو کے لیے کارآمد تھے۔ ابھی وہ ٹکٹ گھر کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کسی چیز سے اس کا پیر ٹکرایا۔ اس نے ٹارچ نیچے کی۔ اس نے دیکھا اس کے قدموں کے پاس ایک انسانی جسم پڑا ہوا تھا۔ وہ مسٹر تھرون تھا۔ گولی کا نشان اس کے سینے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ گولی قریب سے ماری گئی ہوگی۔ قریب ہی ایک ریوالور بھی پڑا ہوا تھا۔ قتل غالباً اسی سے کیا گیا ہوگا۔ مقتول کی پیٹی میں کنجیوں کا ایک چھلا بدستور موجود تھا۔ نک نے ایک لمبی سانس لی۔ یقیناً کسی نے مسٹر تھرون کو مار کر ٹکٹ پار کر دیے تھے اور اس طرح نک کو زک پہنچائی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ محض اتفاق ہی رہا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ رہا ہو مسٹر تھرون کو قتل کرنے کا۔ اس نے ایک بار پھر خانوں دار ریک کی تلاشی لی۔ یہ اطمینان کر کے کہ وکٹ کے ٹکٹ اڑائے جا چکے ہیں، وہ آڈیٹوریم کی طرف چل پڑا۔ لابی میں کھلنے والے 6 دروازوں کو اس نے یکے بعد دیگرے آزمایا، لیکن وہ سب مقفل تھے۔ اسی لمحے کہیں دور اسے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی گاڑی کہیں اور جا رہی ہو، لیکن بہرحال وہ اب وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ پھر وہ اسی راستے سے واپس ہو گیا جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ دوسری صبح حالانکہ ابر آلود تھی، لیکن نک ایک بار پھر راسکوفین کی کشتی کی طرف چل دیا۔ وہ جس وقت کشتی پر پہنچا تو راسکوفین اس کو اپنی نشست پر تنہا ہی ملا۔ وہ صبح کے سورج سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس پر ابر تیر رہے تھے۔ نک نے ایک کرسی کھینچ لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں رپورٹ دینے آیا ہوں، اس نے کہا۔ تم ٹکٹ لے آئے ہو؟ نہیں۔ راسکوفین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ناکام ہو گئے، مگر میں نے تو سنا تھا کہ تم آج تک کبھی فیل نہیں ہوئے۔ ایک معنوں میں ناکام ہی ہو گیا ہوں۔ نک نے کہا، مجھے یہ پہلے جان لینا چاہیے تھا کہ مجھے پھنسانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ راسکوفین نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ ٹکٹوں کے سلسلے میں یہ سارا دھوکہ تھا۔ ان ٹکٹوں کی کوئی قیمت نہیں، تھیٹر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی کسی ختم شدہ کھیل کے ٹکٹ بیچے جاتے تو خاصی شہرت ہوتی۔ آپ نے چند گرگے بھیج کر ظاہر کرایا کہ وکٹ کے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھرون بھی انہی میں شامل تھا جو ٹکٹ بیچتا تھا، اور یہ محض اس لیے کیا گیا تھا تاکہ میں اس چکر میں پھنس جاؤں۔ پچھلی رات جب میں تھیٹر میں گھسا تو آپ نے بوڑھے تھرون کو قتل کر دیا۔ اور وہ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی آپ سے کوئی پرانی رنجش رہی ہوگی۔ وہ ایک سابق اداکار تھا اور وہ تھیٹر آپ کا تھا۔ آپ نے اس بوڑھے سے چھٹکارا پانے کے لیے جامع منصوبہ بنایا تھا، لیکن آپ سے بھی چوک ہو گئی۔ اور وہ کیا چوک تھی مسٹر ویلوٹ؟ دیکھیے جناب، عمارت میں گھسنے سے قبل میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔
وہ ہر طرف سے بند تھی۔ ظاہر ہے مسٹر تھرون نے دروازہ کھولا ہوگا تو کسی ایسے شخص کے لیے ہی کھولا ہوگا جسے وہ جانتا ہو۔ اور پھر قاتل گیا کس طرح؟ جاتے وقت اس نے پیچھے دروازہ یقیناً مقفل کیا ہوگا، محض اس لیے تاکہ شہادت مل سکے کہ میں نے ایک دروازے کا تالا توڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل کوئی ایسا شخص تھا جس کے پاس تھیٹر کی تمام کنجیاں تھیں، اور جسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں تھیٹر میں گھسنے کے چکر میں ہوں۔ اور ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ آدمی سوائے آپ کے اور کوئی نہیں۔ راسکوفین نے جواب میں ایک لمبی سانس لی، پھر اپنے ایک ملازم سے بولا، میرا خیال ہے بارش ہونے والی ہے، ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ پھر نک سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا، اور مسٹر نک ویلوٹ، تم نے جو منطق بھگاری ہے وہ بالکل اہم کانا ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تھرون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گویا آپ کو اس کے قتل سے انکار ہے۔ بالکل، مجھے اس جرم کے لیے اتنے لمبے منصوبے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ تم نے تھیٹر کا ٹھیک سے موازنہ نہیں کیا۔ یہ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل طور پر مقفل نہیں کی جا سکتی۔ قاتل بغیر کنجیوں کے آسانی سے نکل گیا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں، نک نے کہا۔ میرے دوست، اس ملک کے قانون کے مطابق ہر تھیٹر میں ایک دروازہ ہمیشہ غیر مقفل رکھا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اس سے بآسانی باہر جا سکتا ہے۔ نک ویلوٹ لاجواب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، اور مسٹر ویلوٹ، گنجے راسکوفین نے دوبارہ کہا، میری بے گناہی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ میں پچھلے 2 سال سے چلنے پھرنے سے قطعی معذور ہو چکا ہوں۔ بارش کا آغاز ہو چکا تھا۔ کشتی کے عملے کے ایک آدمی نے بڑھ کر مفلوج راسکوفین کو پہیوں والی گاڑی پر بٹھایا اور اندر لے چلا۔ مسٹر ویلوٹ، چلتے چلتے اس نے کہا، اب یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اور جب تک ٹکٹ نہ مل جائیں ہرگز دوبارہ نہ آنا۔ جب تک نک ویلوٹ مین ہیٹن کے علاقے تک پہنچتا، بارش نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجبوراً وہ 7th ایونیو پر ایک دروازے کے چھجے تلے کھڑا ہو گیا۔ اس بار واقعی وہ خوب بے وقوف بنا تھا، ایسی شکست اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا بارش کو دیکھتا رہا، اور جب سپہر کے اخبار بیچنے والا لڑکا ادھر سے گزرا تو اس نے ایک اخبار لے کر کھولا۔ ایک کونے میں اسے تھرون کے قتل کی خبر نظر آ گئی۔ پولیس نے ٹوٹے ہوئے دروازے کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اسے محض لوٹ مار کا کیس سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ جب ذرا بارش تھمی تو وہ کچھ دور اور چلا۔ اس نے دیکھا ہوا کے زور سے ایک چھپا ہوا اشتہار اڑتا ہوا سامنے کی نالی میں جا گرا۔ اچانک پانی کے زور سے اس کی روشنائی گھلنے سی لگی، شاید وہ کوئی معقول سیاہی نہ تھی۔ پھر اس سے قبل کہ بارش دوبارہ شروع ہوتی، اسے ایک ٹیکسی مل گئی، اور وہ گرین وچ ولیج کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کی معلومات کے مطابق بل فین اپنے نئے کھیل کی ریہرسل وغیرہ میں لگا ہوا تھا۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو بارش رک چکی تھی۔ اسے بلا کسی دقت کے بل فین کا آفس مل گیا، جو شاید کسی زمانے میں کوئی ٹرک ٹرمینل رہا ہوگا۔ نک ویلوٹ، نوجوان بل فین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کل رات تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ جناب، نک نے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتانے آیا ہوں، نک نے کہا۔ دراصل وکٹ کے وہ ٹکٹ جو آپ کو ملے ہیں وہ نقلی ہیں، اصلی ٹکٹ آپ کے والد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کچھ نروس، کچھ متوحش سا ہو کر بل فین نے اپنی نظریں گھما کر اس بند کیبنٹ کی طرف دیکھا جو قریب ہی استادہ تھی، اور دراصل نک ویلوٹ کو یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ پھر جوں ہی بل فین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ الماری کی سمت بڑھنے کے لیے اٹھا، لیکن نک ویلوٹ اس سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے بل فین کو زمین بوس کر دیا۔ اس بار اس سے کوئی چوک نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت نک ویلوٹ راسکوفین کی کشتی میں پہنچا، سورج پوری طرح ابھر کر دمک رہا تھا۔ آج موسم بدلا ہوا ہے، اس نے راسکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو حسب معمول اپنی کرسی پر نیم دراز تھا۔ ہاں، راسکوفین نے خشک لہجے میں کہا، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا تم ٹکٹ لائے ہو؟ جواب میں نک نے بغل کے اندر سے ایک موٹا سا پیکٹ نکال کر کشتی کے فرش پر پٹک دیا۔ گڈیاں کھل کر بکھر گئیں، اور گلابی رنگ کے ٹکٹ ادھر ادھر نظر آنے لگے۔ گن لیجئے، پورے 14,655 ٹکٹ ہیں۔ راسکوفین کی آنکھیں جیسے روشن ہو گئیں۔ خوب، مجھے یقین تھا تم ناکام نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم نے غلط راستہ چنا تھا۔
مگر جناب یہ معاملہ اب صرف ٹکٹ کا ہی نہیں ہے، آپ کے لڑکے نے ہی تھرون کو قتل کیا ہے۔ کیا اس نے اعتراف کر لیا ہے؟ ہاں، نک نے کہا۔ آپ کے بیٹے کے بیان کے مطابق یہ ساری اسکیم تھرون کے ذہن کی پیداوار تھی، لیکن آپ کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے جب پارٹی میں اس سے استفسارات کیے تو وہ گھبرا گیا اور سیدھا تھرون کے پاس پہنچا کہ وہ یہ سلسلہ ہی ختم کر دے، لیکن جواب میں تھرون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ پستول نکال لیا۔ پھر دونوں میں کشمکش ہوئی اور پستول چل گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی صحیح ہوگی، کیونکہ پستول پرانا بھی تھا اور دراز بھی آدھی کھلی ملی تھی۔ یقیناً تھرون نے ہی پہل کی ہوگی۔ گویا یہ کیس خود حفاظتی اقدام کہا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے سیلف ڈیفینس، بوڑھے نے قدرے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے، نک نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا لڑکا اس میں ملوث ہے؟ اگر وہ آپ نہیں تھے تو پھر یقیناً وہی ہو سکتا تھا۔ میری تھیوری غلط نہ تھی۔ تھرون کسی انجانے شخص کے لیے ہرگز دروازہ نہ کھولتا۔ تم ان ٹکٹوں کے بارے میں جانتے ہو؟ فین نے ادھر اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ ذرا دیر میں پتا چلا، وہ بھی کل بارش میں جب میں نے ایک اشتہار کی سیاہی کو پانی سے گھلتے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات ابھری تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک نوجوان کو جس نے یہ ٹکٹ خریدے تھے ٹکٹوں کو پانی میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، پانی کے گلاس میں ڈالتے ہوئے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ وکٹ کے ٹکٹوں پر قیمت کا اندراج کسی اور سیاہی سے دوبارہ پرنٹنگ کے ذریعے کیا گیا تھا، اور یہ سیاہی گھلنے والی ہو سکتی تھی۔ ہاں، راسکو فین نے سر ہلایا۔ مطلب یہ نکلا کہ LCD نامی نشہ آور دوا کا موجودہ بھاؤ صرف $2 تھا ایک خوراک کے لیے۔ مگر مجھے اس بات کا کوئی علم نہ تھا، راسکو نے کہا۔ یقین کیجئے کہ آپ کا بیٹا اور تھرون دونوں پیسہ بنانے کے چکر میں تھے۔ دوسری نشہ آور ادویات کے ساتھ یہ طریقہ قابل استعمال نہ تھا، لیکن LCD شکر میں انجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے اور اسے پانی میں گھولا بھی جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے پرنٹنگ کی سیاہی میں LCD شامل کر دی، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ بھرے پورے علاقے میں آرام سے وہ اسے بیچ سکتے تھے۔ وکٹ کے ٹکٹوں کے خریداروں کو صرف ایک ادنا سا اشارہ دینا ہوتا تھا اور تھرون انہیں ان کے مطلب کی چیز مہیا کر دیتا تھا، جبکہ دوسروں کو صرف آئندہ تماشوں کے ٹکٹ دیے جاتے تھے۔ میں خود بھی ٹکٹ حاصل کر لیتا اگر میں نے تھرون سے سوالات کر کے اسے بھڑکا نہ دیا ہوتا۔ یہ طریقہ ویسے تھا بہت عمدہ۔ ٹکٹ خریدیے، گھر لے جائیے، اسے پانی میں ڈال دیجیے اور LCD کا ایک سنگل ڈوز تیار سمجھیے۔ قانون کا خوف، نہ کسی شناسا کا خطرہ۔ میرے پاس تمہارے معاوضے کی رقم تیار ہے، راسکو فین نے کہا۔ ان ٹکٹوں کا کیا کیا جائے؟ جواب میں نک نے ٹکٹوں کا بنڈل اٹھا کر ریلنگ کے اوپر سے انہیں پانی میں پھینکتے ہوئے کہا، ذرا ان مچھلیوں کو بھی فلک کی سیر کا موقع دیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر بل کو اس کی کیا سوجی تھی، مجھے تو کچھ پتا نہ تھا، بوڑھے نے اس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اس کی اطلاع ملی تھی، آپ نے مجھے اسی لیے ٹکٹوں کی چوری پر بھی مامور کیا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ بل گرفتار کر لیا جائے آپ یہ معاملہ ہی ختم کر دیں۔ اور اس قتل کے الزام کا کیا ہوگا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں جناب، نک نے کہا۔ اور ہاں دیکھیے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر متعجب نہ ہوئیے گا، ٹکٹوں کے حصول کے سلسلے میں اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی زیادتی کر ڈالی ہے، ہو سکتا ہے اس کا منہ وغیرہ سوج گیا ہو۔